بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک عورتوں کے احتلام کے بارے میں ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل طور پر سنیے گا، اور اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ ہے، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ عورتوں کے احتلام کی کیا نشانیاں، اور کیا عورتوں کو احتلام کی وجہ سے ان پر غسل فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح احتلام ہوتا ہے، اور ایک دن حضرت ام سلیمہ حضور نبی کریم کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورتیں وہ چیز خواب میں دیکھیں جو مرد دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت ایسا دیکھے تو اسے چاہیے وہ غسل کرے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مجھے شرم آئی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا نہ ہوتا تو بچہ اپنے ماں کے مشابہ نہ ہوتا۔ ناظرین، مرد کا نطفہ گاڑھا سفید ہوتا ہے، عورت کا نطفہ پیلا اور زرد ہوتا ہے۔ میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں تو جس کا نطفہ اوپر آ جائے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، عورت کا مادہ منی کب واجب غسل ہوتا ہے اور کب ناواجب غسل ہوتا ہے؟ یعنی جسم سے نکلنے والا مادہ منی کب ہوتا ہے اور مزی کب ہوتا ہے؟ تو محترم ناظرین، کبھی کبھی عورت کے جسم سے نکلنے والا مادہ کبھی رطوبت رکھتا ہے اور کبھی نہیں رکھتا، اور کبھی کبھی بعض اوقات ایسے خارج ہوتا ہے، تو ان دونوں کا الگ الگ حکم ہے اور ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، عورت کی منی پتلی اور پیلی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کی بو گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہوتی ہے۔ نمبر 3، اور جب یہ خارج ہو تو اس کو خارج ہونے کے بعد جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ احتلام کے لیے ان تینوں چیزوں کا نکلنا بیک وقت ضروری نہیں، بلکہ ان میں سے اگر ایک بھی ظاہر ہو گئی تو غسل واجب ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، اگر یہ کسی کپڑے پر لگی رہ گئی، اس کپڑے کا پاک کرنا بھی ضروری ہو جائے گا۔ جبکہ رطوبت یہ لیس دار مادہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عورت کے رحم سے نکلنے والے پانی کا احساس تک نہیں ہوتا، اس سے رطوبت کہتے ہیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا نئے سرے سے وضو کیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فقہ احکام سمجھنے کی اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس پر پورا عمل کرنے والا بنائے، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا بنائے، خسوائے حسمہ پر چلنے والا بنائے، پنجگانہ نمازی بنائے، ناموسی رسالت کا پہرے دار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ آؤ مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک نذرانے پیش کریں، تاکہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ محترم ناظرین، میری گنہگار کی دعا ہے کہ یا اللہ، جو دن رات تیرے محبوب کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور یا اللہ جو نہیں پڑھ سکتے ہیں، سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور سب کو درود پاک کے صدقے مسافر مدینہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔